بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی، میرے محترم دین بھائیوں، دنیا میں جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہو اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور پیغمبر آئے ہیں ان کو نبی اور پیغمبر مانتا ہو، اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں ان آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہو، اور اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جو دنیا آنے والی ہے، جو دنیا فنا ہو جانے کے بعد جو عالم آنے والا ہے، اس یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو۔ انسان اور جنات کے علاوہ ایک دوسری مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کے تابع ہے، یفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنے والی جو مخلوق ہے جسے فرشتے کہتے ہیں، اس نظر نہ آنے والی مخلوق کو جو ماننے والا ہو، اور جو بھی اچھائی یا برائی دنیا میں ہوتی ہے، ہمارے حق میں جو بھی خیر یا شر ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف ہوتا ہے اس کو ماننے والا ہو، یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ ایمان والا ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ مومن اور مسلمان بندہ ہے۔ اللہ کی توحید کو ماننے والا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو ماننے والا، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا، خیر اور شر، اچھی اور بری تقدیر کو ماننے والا، فرشتوں پر ایمان لانے والا، یہ بندہ مسلمان ہے۔ اس مسلمان بندے نے جہاں بہت ساری چیزوں کا اقرار کیا ہے، وہاں اس بات کا بھی اس نے اقرار کیا ہے کہ ہمارے پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری قاسم، آخری پیامبر ہیں، آخری ہادی، آخری بشیر، آخری نذیر ہیں۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر 22 سال 5 ماہ 14 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 554 رکوع نازل فرمائے ہیں۔ اس قرآن پاک کے 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت نازل فرمائی جو سورت قرآن پاک کی عظیم ترین سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اعلان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، قرآن پاک کی جتنی صورتیں اور آیتیں ہیں سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک، ان 114 صورتوں کو آپ پڑھ جائیے، اس کے معانی کو پڑھ جائیے، اس کے مطالب کو پڑھ جائیے، اس کی تفسیر کو پڑھ جائیے، لیکن ایک واحد صورت اللہ نے قرآن میں ایسی نازل فرمائی ہے جس صورت کے اندر اللہ نے کم سے کم 7 قسمیں کھا کر اللہ نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے۔
ہمیں کسی بات کو بہت ہی منعقد انداز میں تاکید کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ کہنا ہوتا ہے، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں۔ کوئی اور بندہ ہوتا ہے قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہے، جو بیچارہ سمجھدار نہیں ہے تو وہ ماں اور باپ کی قسم کھا کر کہتا ہے، کوئی ناسمجھ ہوتا ہے، نادان ہوتا ہے، اپنی جان کی قسم کھا کر یقین دلانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وَلَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اللہ اتنی سچی بات کہنے والا ہے، پھر بھی اللہ قسم کھا کر مضمون بیان کرتا ہے۔ سورہ تین پڑھیے، والتین والزیتون، اللہ نے 7 قسمیں نہیں کھائی ہیں، اللہ نے دوسری صورتوں میں قسمیں کھائی ہیں، لیکن 7 قسمیں اللہ نے کسی صورت میں نہیں کھائی ہیں، صرف ایک واحد صورت ہے 7 قسم کھا کر اللہ ایک مضمون بیان کرتا ہے۔ یقیناً وہ مضمون بہت اہم ہوگا، یقیناً وہ بہت اہم ہوگی جو اللہ ایمان والوں کے دل میں اتارنا چاہتا ہوگا، جو اللہ اپنے بندوں کے دل میں بٹھانا چاہتا ہوگا۔ وہ کون سا مضمون ہے، وہ کون سی سورت ہے جس میں اللہ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے؟ قرآن پاک کی 30ویں بارے کی سورت پڑھیے، اللہ فرماتا ہے والشمس وضحاها، سورج کی قسم اللہ کھاتا ہے، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم اللہ کھاتا ہے، والنہار اذا جلاها، دن کی قسم اللہ کھاتا ہے، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم اللہ کھاتا ہے، والسماء اذا بناها، والسماء وما بناها، اللہ قسم کھاتا ہے آسمان کی، والارض وما طحاها، زمین کی قسم کھاتا ہے، ونفس وما سواها، اللہ جان کی قسم کھاتا ہے۔ 7 قسمیں اللہ کھانے کے بعد، 7 قسمیں کھانے کے بعد اللہ مضمون بیان کرتا ہے۔ سورج کی قسم ہے، چاند کی قسم ہے، دن کی قسم ہے، رات کی قسم ہے، آسمان کی قسم ہے، زمین کی قسم ہے، چاند کی قسم ہے۔ یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ ایک مضمون بیان کرتا ہے۔ یہ انسان اتنا نادان ہے، یہ انسان اتنا ان پڑھ ہے، یہ سمجھدار نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے دل میں اللہ نے ایک قلب رکھا ہے، انسان کے جسم میں اللہ نے ایک قلب رکھا ہے، یہ قلب فجورها وتقواها، اس میں فسق و فجور بھی ہوتا ہے، اس میں اللہ کا تقوی بھی ہوتا ہے، اس میں نافرمانی بھی ہوتی ہے، اس میں فرما برداری بھی ہوتی ہے، اس دل کے اندر خیر بھی ہوتا ہے، اسی دل کے اندر شر بھی ہوتا ہے، اسی دل کے اندر اللہ کی خشیت بھی ہوتی ہے، اسی دل کے اندر تکبر بھی ہوتا ہے، اسی دل کے اندر للہیت بھی ہوتی ہے، اسی دل کے اندر عقلپن بھی ہوتا ہے، اسی دل کے اندر اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے، اسی دل کے اندر اللہ سے نہ ڈرنا بھی ہوتا ہے، اسی دل کے اندر اللہ کی طرف بڑھنے اور لپکنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، اور اسی دل کے اندر اپنی قومیت اور وطنیت کے جذبات بھی ہوتے ہیں۔ یہ دل ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ کہتا ہے اسی دل میں دونوں طرح کے جذبات ہوتے ہیں، خیر کے جذبات بھی ہوتے ہیں، شر کے جذبات بھی ہوتے ہیں، فسق و فجور والے جذبات بھی ہوتے ہیں، نیکی اور بھلائی والے جذبات بھی ہوتے ہیں۔ اس دل میں تقوی اور الہیت اور خلوص بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول پیارے رسول محمد مصطفیٰ کی دل میں محبت ہوتی ہے، اور اسی دل میں رسول کی نفرت بھی ہوتی ہے، اسی دل میں قرآن پر ایمان بھی ہوتا ہے، اسی دل میں قرآن سے نفرت بھی ہوتی ہے۔ یہ دل دونوں چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا۔ سنو اے مسلمانوں، سنو اے مومنوں، سنو اے ایمان والوں، سنو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننے والوں، سنو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، جنہوں نے قرآن پر ایمان رکھا ہے، جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے ہیں، جو پیارے رسول ہمارے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک نبیوں کو نبی ماننے والے ہیں، جو کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سنو، دل میں دونوں طرح کے جذبات ہیں، لیکن ان جذبات میں کون سا جذبہ قدردانی والا ہے، کون سا دل کامیابی والا ہے، کون سا راہ راست پر جانے والا ہے؟ قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، وہ ہے جس نے اپنے دل کو پاک کیا ہو،
کامیاب وہ ہے، قرآن کا اعلان ہے، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا ہو۔ جو اپنے دل کو پاک کر لیا ہے وہ فلاح پانے والا ہے۔ اپنے دل کو پاک کر لے، شرک کی گندگی سے پاک کر لے، اپنے دل کو پاک کر لے، کفر کی گندگی سے پاک کر لے، اپنے دل کو پاک کر لے، حسد سے پاک کر لے، اپنے دل کو پاک کر لے، بغض اور نفرت سے پاک کر لے، اپنے دل کو پاک کر لے، کینہ اور نفرت سے پاک کر لے، اپنے دل کو پاک کر لے، عداوت سے پاک کر لے، اپنے دل کو پاک کر لے، نبی کی دشمنی سے پاک کر لے، اپنے دل کو پاک کر لے، اپنے دل کو پاک کر لے، نبی کی عداوت سے پاک کر لے، اپنے دل کو پاک کرنے والا جو ہوگا اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، جو اپنے دل کو پاک کرنے والا ہے، چوری سے پاک کرنے والا ہے، زنا سے پاک کرنے والا ہے، شراب خوری سے پاک کرنے والا ہے، ماں بہن بیٹی کی عزت سے کھیلنے کے جذبات سے پاک کرنے والا ہے، یہ وہ بندہ ہے قد افلح، قد افلح، یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے، یہی ہے فلاح پانے والا، یہی ہے فلاح پانے والا۔ وقد خاب من دساہا، وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے دل میں چوری کا جذبہ رکھا ہے، جس نے اپنے دل میں نفرت کے جذبات رکھے ہیں، جس کا دل عداوت سے بھرا ہوا ہے، جس کا دل نفرت سے بھرا ہوا ہے، جس کے دل میں شعلہ ابھر رہا ہے نفرت کا، حسد کا، کینے کا، بغض کا، عداوت کا، قومیت کا، لسانیت کا، وطنیت کا، جس کے دل میں جذبات ہیں، جس کے دل میں یہ جذبات ہیں، قد خاب من دساہا، یہ بندہ کامیاب نہیں ہے، یہ بندہ کامیاب نہیں ہے۔ قرآن 7 قسمیں کھانے کے بعد، قرآن 7 قسمیں کھانے کے بعد ایک مضمون کا اعلان کیا ہے، وہ مضمون کون سا ہے؟ قد افلح من زکاہا۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتا، اگر اللہ یہ کہہ دیتا، اگر اللہ صرف یہ کہہ دیتا اپنے دل کو پاک رکھنے والا کامیاب ہے، دل کو پاک نہ رکھنے والا کامیاب نہیں ہے۔ اللہ اپنی بات میں سچا تھا، اللہ اپنی بات میں سچا تھا، لیکن آخر یہ مضمون اتنا اہم تھا، یہ مضمون اتنا اہم تھا، اللہ 7 قسمیں کھا کر بیان کرتا ہے۔ اے مومنو، اس مضمون کو اپنے دل میں بٹھا لو، اس مضمون کو اپنے دل میں بٹھا لو۔ اللہ کہتا ہے میں سورج کی قسم کھا کر یہ مضمون بیان کرتا ہوں، ارے اب تو اس مضمون کو مان لو۔ میں چاند کی قسم کھا کر یہ مضمون بیان کرتا ہوں، ذرا اب تو اس مضمون کو مان لو۔ میں آسمان کی قسم کھا کر یہ مضمون بیان کرتا ہوں، ذرا اب تو اس پر ایمان لے آؤ۔ میں زمین کی قسم کھا کر یہ مضمون بیان کرتا ہوں، اے میرے اوپر ایمان رکھنے والے بندو، ذرا اب تو اس پر ایمان لے آؤ۔ میں آسمان اور زمین، دن اور رات کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں، پھر تو مان لو میں نے سارے انسانوں نہیں، دنیا کی تمام مخلوقات جتنی بھی ہیں، میں نے ان سب کی جان کی قسم کھا کر یہ مضمون بیان کیا ہے، ذرا اب تو مانو۔ اللہ 7 قسمیں کھا کر یہ مضمون بیان کرتا ہے۔ اللہ اپنی بات میں سچا تھا، بغیر قسم کھائے اللہ مضمون بیان کر دیتا، لیکن اتنا اہم مضمون قرآن پاک کی یہ ایک واحد صورت ہے جس صورت میں اللہ نے 7 قسمیں کھا کر مضمون بیان کیا ہے۔ قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، جو دل کو پاک کرنے والا ہے یہ کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساہا، جو اپنے دل کو پاک کرنے والا نہیں ہے، شرک اور کفر کی گندگی سے پاک کرنے والا نہیں ہے، بغض اور نفرت اور عداوت سے پاک کرنے والا نہیں ہے، کینہ کپٹ اور جلن سے پاک کرنے والا نہیں ہے، قومیت، لسانیت اور وطنیت کے جذبات سے پاک کرنے والا نہیں ہے، ایسا شخص کامیاب اور باغبار نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4,2500 سال پہلے، آج سے تقریباً 4,2500 سال پہلے دنیا کی سب سے زیادہ عظیم الشان جگہ کعبۃ اللہ کے پردے کے پاس کھڑے ہو کر، کعبۃ اللہ کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی۔ دعا کی کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، آخری نبی کی بعثت کے لیے ابراہیم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ ایک نبی مبعوث فرمانا، وہ نبی کیسا ہونا چاہیے؟ ابراہیم نے کہا وابعث فیہم رسولا منہم، انہیں قوم کا وہ نبی ہو اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنانے والا ہو، حکمت کی باتیں انہیں سنانے والا ہو۔ اور ابراہیم نے ساتھ میں یہ بھی دعا مانگی تھی وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو پاک کرنے والا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کعبہ کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ آخری نبی ایسا ہو، اے اللہ آخری نبی ایسا ہو جو
جو دلوں کو پاک کرنے والا ہو. کس سے پاک کرنے والا ہو؟ کفر اور شرک سے پاک کرنے والا ہو. کس سے پاک کرنے والا ہو؟ نفرت کے جذبات سے پاک کرنے والا ہو. کس سے پاک کرنے والا ہو؟ بغض اور حسد سے پاک کرنے والا ہو. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم نے دعا مانگی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. کیسے نبی نے جذبات کو پاک کیا ہے؟ حضور کی عمر پاک 40 سال ہوئی ہے. 41ویں سال کا پہلا دن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے 2.5 میل کے فاصلے پر 2.5 گز لمبے اور 1.25 گز چوڑے غار ہرا میں حضور عبادت کر رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام تقریباً 600 سال کے بعد جبرائیل فرشتہ کسی نبی اور پیغمبر کے پاس آتا ہے اور قرآن پاک کی 96ویں سورت کی 5 آیتیں لے کر اترتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی اور پیغمبر بن جاتے ہیں. حضور نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے. 3 سال مزید گزرتے ہیں. حضور کوہ صفا پر کھڑے ہوتے ہیں, اعلان کرتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. نبوت کا اعلان ہو جاتا ہے. حضور کی عمر پاک 53 سال ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً ہجرت کر جانا پڑتا ہے. اپنا پیارا وطن چھوڑ دینا پڑتا ہے دین کے لیے, ایمان کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر کے ہجرت فرماتے ہیں. مسلمان ہجرت کر گئے ہیں. اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کی معیت میں ہجرت کرتے ہیں. حضور 460 کلومیٹر دور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں. حضور وہاں گئے ہیں. صحابہ کا کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بے یار صحابہ کا کوئی بھی نہیں ہے. نہ دکان ہے, نہ مکان ہے, نہ مال ہے, نہ جائیداد ہے, نہ زر ہے, نہ زمین ہے, کچھ نہیں ہے. اور دیکھو صحابہ نے کیسے, حضور نے کیسے دلوں کو پاک کیا ہے. یہ ایمان والے صحابہ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں. وہ مدینے میں رہنے والے صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کو حضور مانا ہے. وہ مدینے میں رہنے والے صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کو نبی مانا ہے. یہ صحابہ مکے سے مدینے پہنچے ہیں. ان کا کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے دلوں کو پاک کر دیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا ہے یہ تو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں, میں انہیں جگہ نہیں دوں گا. یہ تو مکہ سے چل کر آئے ہیں, میں انہیں جگہ نہیں دوں گا. صحابہ کہتے ہیں یہ ایمان والا ہے, میں بھی ایمان والا ہوں. یہ مکہ کا رہنے والا ہے, میں مدینہ کا رہنے والا ہوں. ہم سے ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے, لیکن یا رسول اللہ ہمارا ان سے ایمان کا رشتہ ہے. ہمارا ان سے ایمان کا رشتہ ہے. میں نے آپ کو نبی مانا ہے, انہوں نے بھی تو آپ کو نبی مانا ہے. میں نے قرآن پر ایمان لے آیا ہے تو یہ بھی تو قرآن پر ایمان لانے والے ہیں. میں اللہ کو ماننے والا تو یہ بھی تو اللہ کو ماننے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اللہ کے پیارے نبی کے سامنے صحابہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم سے ان سے رشتہ نہیں ہے, لیکن واحد ایک ایمان کا رشتہ ہے, واحد ایک دین کا رشتہ ہے. اس رشتے کے اوپر ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. اس رشتے کے اوپر ہم اپنا مال قربان کر سکتے ہیں. اس رشتے کے اوپر ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں. صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین نے یہ نہیں کہا مکہ سے چل کر آئے ہو, یہ نہیں کہا تم عزت کر کر آئے ہو, یہ نہیں کہا تمہارا مکان کہاں ہے, یہ نہیں کہا تمہارا گھر کہاں ہے, یہ نہیں کہا جاؤ اپنے مکانوں میں بسو, اپنے گھروں میں بسو, اپنے آبا و اجداد کے گھروں میں بسو, جاؤ مکہ واپس جاؤ. مدینے کے رہنے والے صحابہ نے یہ نہیں کہا. مدینے کے رہنے والے صحابہ بڑھ کر استقبال کرتے ہیں, صحابہ کا استقبال کرتے ہیں. استقبال کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں یہ ایمان والے ہیں. استقبال ہو رہا ہے, ایمان والوں کا ہو رہا ہے, خاندان والوں کا نہیں ہو رہا ہے. استقبال ہو رہا ہے اللہ کے نبی کو نبی ماننے والوں کا ہو رہا ہے, خاندان والوں کا نہیں ہو رہا ہے. استقبال ہو رہا ہے پیارے آقا کے آقا ماننے والوں کا ہو رہا ہے, خاندان والوں کا استقبال نہیں ہو رہا ہے. صحابہ نے استقبال کیا, مدینے کے صحابہ نے استقبال کیا, مکہ کے صحابہ کا استقبال کیا ہے. مدینے کے مومنوں نے استقبال کیا ہے, مکہ کے مومنوں کا استقبال کیا ہے. مدینے کے ایمان والوں نے استقبال کیا ہے, مکہ کے ایمان والوں کا استقبال کیا ہے. مدینے کے مسلمانوں نے استقبال کیا ہے, مکہ کے مسلمانوں کا استقبال کیا ہے. مدینے کے صحابہ نے اپنے خاندان کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے یاروں کا, اپنے دوست کا, اپنے احباب کا استقبال نہیں کیا, کیونکہ نبی کے دستے اقدس میں ہاتھ دینے کے بعد, نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کے بعد, نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کے بعد اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے اے نبی آپ کہیں گے تو بھائی سے دین کے لیے ٹکرا جائیں گے. اے نبی اگر آپ کہیں گے اپنے چچا سے دین کے لیے ٹکرا جائیں گے. اے نبی میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے, میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے. اب رشتہ داری ہے تو دین کی بنیاد پر ہے, اب رشتہ داری ہے تو
ایمان کی بنیاد پر ہے. صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین نے استقبال کیا. ارے کیسا استقبال کیا؟ صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین ایک دوسرے صحابی کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا مکان ہے, آدھا مکان تیرا ہے, آدھا مکان میرا ہے, یہ جائیداد میری ہے, آدھی جائیداد تیری ہے, آدھی جائیداد میری ہے, یہ میرا تجارت کا سامان ہے, آدھا تجارت کا سامان تیرا ہے, آدھا تجارت کا سامان میرا ہے. کیوں؟ صحابہ کہتے ہیں تو چل کر آیا ہے, دین کی قربانی دے کر آیا ہے, ماں کی قربانی دے کر آیا ہے, رشتے داروں کی قربانی دے کر آیا ہے. کیوں قربانی دی ہے؟ دین کے لیے دی ہے. کیوں دی ہے؟ ایمان کے لیے دی ہے. کیوں دی ہے؟ رسول اللہ کے لیے دی ہے. تم نے سب کچھ قربان کر دیا ہے رسول اللہ کے لیے, تو میں رسول اللہ کے لیے اپنا آدھا مال تمہیں نہیں دے سکتا. میں رسول اللہ کے لیے اپنے جذبات کو قربان نہیں کر سکتا. میں نبی کے دین کے لیے تمہیں اپنی تجارت میں حصے دار نہیں بنا سکتا. صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین ایک دوسرے سے ایسے ملتے ہیں, ایسے حصے دار ہوتے ہیں جیسے ایک سگا بھائی دوسرے سگے بھائی کا حصے دار ہوتا ہے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا صدقہ تھا. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا صدقہ تھا. اسی نبی کے ہم ماننے والے ہیں, اسی نبی کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں, اسی نبی کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں, اسی نبی کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جذبات کو ختم کیا ہے, جس جھگڑے کو ختم کیا ہے, جس بغض اور حسد کو ختم کیا ہے, جس نفرت کو ختم کیا ہے, جس کینہ اور عداوت کو ختم کیا ہے, قرآن میں 7 قسمیں کھا کر جس مضمون کو بیان کیا ہے, کیا ہم اس مضمون کے لیے, کیا ہم قرآن کے اس اعلان کے لیے, کیا ہم نبی کی اس محبت کی خاطر, کیا ہم نبی کی اس صفت کی خاطر, کیا نبی کے اس وصف پر ایمان لانے کی خاطر, کیا نبی کی محبت کی خاطر, کیا نبی کے دین کی خاطر صحابہ کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے, نبی کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے, نبی کی محبت کی قدر کرتے ہوئے, نبی کے لائے ہوئے دین کی قدر کرتے ہوئے, نبی کے لائے ہوئے قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے, کیا ہم اپنے وطنیت کے جذبات کو قربان نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھریلو جذبات کو قربان نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نبی کی محبت کے لیے, وہ نبی جس نے صحابہ کو ایک کر دیا ہے, رشتے دار آپس میں نہیں ہے, رشتے دار آپس میں نہیں ہے, غیر رشتے دار ہو کر کے بھی ایک بھائی بھائی کی طرح آپس میں مل جانے دیتے, کیا ہم اس نبی کی محبت کے لیے اپنے قومی جذبات کو قربان نہیں کر سکتے ہیں, اپنے گھریلو جذبات کو قربان نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا اپنے دل کی نفرت کو ختم کر کے ایک ایمان والے بھائی کا استقبال نہیں کر سکتے ہیں؟ صحابہ نے استقبال کیا ہے, ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں, ہم اسی صحابہ کے ماننے والے ہیں. اللہ سے دعا کریں, اللہ سے دعا کریں, اللہ ہمارے جذبات کو دینی جذبات بنا دے, اللہ ہمارے جذبات کو دینی جذبات بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے چل کر مکے جاتے ہیں, مکہ فتح ہوتا ہے, وہی کیچڑ اچھالنے والے, وہی گالی دینے والے, وہی برا بھلا کہنے والے, وہی مکہ سے نکال دینے والے حضور فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم, لا تثریب علیکم اليوم. آج ہم مکہ ہمارے مان رہے تھے, آج مکہ ہمارے مان رہے تھے, لیکن کوئی سرزنش نہیں ہے, کوئی انتاب نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے, کوئی برا بھلا نہیں ہے, کوئی گالی گلوچ نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں تم نے گالی دی جاؤ معاف ہے, تم نے برا بھلا کہا جاؤ معاف ہے, تم نے کیچڑ ڈالا کا جاؤ معاف ہے, سارے جذبات معاف. حضور نے اتنا برا بھلا کہنے والوں کو معاف کر دیا ہے. حضرت حضور کو خاتم الفاتح بنے ہیں. کیا حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے, کیا حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اتنا نہیں کر سکتے ہیں؟ خدا نہ خدا نہ خدا نہ خدا نہ قد افلح من زکاها, قد افلح من زکاها, وقد خاب من دساها, وقد خاب من دساها. ایمان لائیں قرآن کی اس آیت پر, عمل کریں قرآن کی اس آیت پر, اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے دل کو بغض اور حسد سے, نفرت اور عداوت سے پاک فرما دے. اللہ ہمارے دل کو بغض اور حسد سے پاک فرما دے, نفرت اور عداوت سے پاک فرما دے. اللہ اتحاد پیدا فرما دے, اللہ اتفاق پیدا فرما دے. اللہ دینی جذبات کو عام فرما دے. یا اللہ دینی ایمانی رشتے کو عام فرما دے. اللہ ہمیں اور آپ کو کبھی سننے سے زیادہ